نہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جنس سے قطن نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن میں اذ امرتک کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی۔ اس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تو پھر کہا، اللہ نے حکم دیا، تو اس سے نیچے اتر جا۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقررہ تک، اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی، تب اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دہرایا گیا ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا، اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا،
ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، جا، ان میں سے جو بھی تیرا فرمانبردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ، اور اپنا ہر داؤ، ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سنوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا، جنت، دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا۔ وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر اور انات سے بھرپور جواب دیتا رہا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی، پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا، اس کی برائی، وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے، اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ تکبر کا یہ ذکر ضمناً آ گیا۔ ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔
اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، مثلاً یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے بہرہ ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو؟ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے کہا، فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔ یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ واضح رہے ہم آپ کو صرف واقعات ہی نہیں سنا رہے، صرف سیرت اور تاریخ ہی بیان نہیں کر رہے، بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک کہ ان واقعات کی تفصیل موجود نہ ہو۔ خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا، اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حوا کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا عورت۔
آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھیں، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا حوا، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔